आप आजिम भाई बात कर रहे हैं? हेलो। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु चेन्नई से। जी मोहतरम, बताइए। आपका एक वीडियो देखा मैं, जिसमें अबू तालिब के मुतालिक जो बोले हैं मैं कि ईमान वाले हम तस्लीम करते हैं उसको। आप जी और आप ये भी कहते हैं कि मैं मसलके आला हजरत से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप जी। किस मसलक से आप ताल्लुक़ रखते हैं? मसलक आला हजरत से। मसलके आला हजरत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके पास तहकीक होगी कि अबू तालिब की ईमान के आप कायल हो, और आला हजरत तो उसके बरखिलाफ हैं। आपको पता होना चाहिए मेरे मोहतरम कि आला हजरत के उस्ताद आला हजरत के आला हजरत जिन्होंने आपको सनदे हदीस दी है, हजरत जिनका नाम है हजरत अहमद बिन ज़ैनी दहलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह, आपके आला हजरत के आला हजरत हुए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कामिल हरमैन में इनकी जो अदब की जो इनका अलकाब लगाया है ना, तो उससे ये पता आपको चल जाएगा कि आला हजरत के आला हजरत है। इनकी किताब है अकमल मतालिब फी निजात अबू तालिब। तो ये दलाइल के अंबार लगाए हैं कि हजरत अबू तालिब ईमान वाले थे। छोड़िए, अभी मैं ये इस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इख्तलाफी मसला है। हमारी अहले सुन्नत वल जमात से बड़े बड़े उलमा भी ये मानते हैं कि वो ईमान वाले थे, और बड़े बड़े मानते हैं नहीं, नहीं एक ईमान वाले थे। एक ये हदीस या इख्तलाफी कुरान की आयत इसमें दलील आप पेश कर मसला दें अजीम भाई। है। एक हदीस या कुरान की एक आयत पेश कर दें। आयत कुरान तो हमें अबू तालिब के बारे में ईमान के फौत पर, उनकी फौत नहीं हुई, ईमान देखिए साहब मेरे ईमान मोहतरम फौत नहीं हुए, मेरे कुरान मोहतरम की आयत और हदीस बताते हैं हमें। जी मेरे मोहतरम, सुनिए गौर से। इस पर मैं अभी बहस नहीं करना चाहता, मैं बिजी हूँ। और नहीं, आप आपसे भी बहस तफसील करनी है इसके तो मुतालिक मैं आप आला कब वक्त हजरत होंगे के अजीम साहब? जी मैं बता अ, रहा हूँ ना कि जो हमारे आप यहाँ के अकादमी हैं, आप जी उनकी किताबों से बहस करें, उन पर आप आएँ और बोलें कि वो क्या उनका अकीदा गलत है, वो अगर ये मानते हैं तो क्या वो राज़ी हो गए हैं। अगर आप उन पर हुक्म लगाते हैं, जैसे सैयद हाशमी मियां साहब जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग आलिम हैं, वो भी हजरत अबू तालिब के ईमान के कायल हैं, तो आप पहले देखिए उनसे बहस देखिए कीजिए। आजिम अगर भाई, आप आजिम भाई आप जी आलिम हो और इस तरह जिहालत की बातें, यानी शख्सियत की बातें हवाला में जहालत पेश की बात करेंगे तो सुनिए, आपकी जिहालत की अलामत होगी। मैं किताबों की आपको दुनिया में आप मैं मुझसे हवाला के साथ बात कीजिएगा, हदीस तो पेश कीजिए, हदीस हदीस या देखिए तफसीर मुफस्सिरीन किराम, मैं ठीक है 72 मुफस्सिर के ठीक है किराम का मैं ठीक है दलील पेश दूंगा। ठीक और अहादीस कराम, ठीक है अहादीस मुबारका में 70 हदीस आपको पेश करूंगा, और कुरान की आयत भी पेश करूंगा, उसमें अबू तालिब साहबे ईमान नहीं थे। तो आप किताबों से बात कीजिएगा, शख्सियत से नहीं। आप तो मुझे जाहिल लग रहे हो यार, एक मिनट। अजीम अंसारी साहब। आपको दलील चाहिए? जी, सुनिए, मुझे आपको दलील दलील चाहिए। चाहिए, मैं आपने आपको वीडियो में कहा है कि अबू दलील तालिब सुनिए, का मैं सुनिए, ईमान का उसूल पे कायल पहले हूँ। बात कर लीजिए। दलील मैं देता हूँ, पहले उसूल पे बात कर लीजिए। उसूल बनाते हैं पहले बात करने के लिए। आपको फिका हनफिया का पूरा रूल पता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद आलिम दीन हूँ और इदारा में काम करता हूँ। जी इदारा में मेरे दरसो तदरीस का ही काम है। और आप तो अच्छा, जिहालत की जैसा मुझसे फिका बात कर रहे हैं, हनफिया जैसे आवाम से बात करते हो, मुझे उस तरह से बताइए। बातें मुझसे मत किया कीजिए। यानी फलाना हाशिम मियां के बयान देख लो, ये देख लो, या ताहिरुल कादरी का बयान ठीक है सुन लो, ठीक है, मैं वैसी बातें नहीं देखिए कीजिएगा सुनिए, मुझसे। एक मिनट में उसूल पे बात करता हूँ आपसे, उसूल पे ही बात करेंगे मेरे मोहतरम, आप घबराइए नहीं। आप मुझे बताइए, फिका हनफिया का रूल में ये रूल कहाँ पे लिखा है कि अगर किसी के कुफ्र पर 100 दलीलें मिलती है और एक दलील अगर ज़ईफ भी हो, अगर इसके ईमान पे दलालत करती है, तो हुस्न ज़न के मुताबिक इसके ईमान वाली दलील पे लिया जाएगा। आपको पता है ये रूल? बिल्कुल बिल्कुल यही होनी चाहिए, जबकि अबू तालिब के। किताब में लिखा है, पता है? एक मिनट में मैं उसूल पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ मेरे मोहतरम। आगे ना जाइए, मैं पहले उसूल पे बात कर लीजिए। आपको ये रूल पता है, उसूल पता है ये? बिल्कुल बिल्कुल पता है। ये किस किताब में लिखा है, बता सकते हैं? जी, हमारे उसूल फ़िक़्ह में ये तमाम बातें मौजूद हैं, और आला हज़रत ने इसी पर अमल किया है। इसी वजह से इस्माइल कतील लानती जैसा शख्सियत को कुफ्र का फतवा ज़ाहिर नहीं किया। आपको तो अच्छी तरह पता है। जी जी। जी। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये फिक़्ह की किताब में नहीं लिखा है ये रूल। आपको
اصول محدثین کے کتابوں میں مل جائے گی. جیسے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب نخبۃ الفکر میں آپ کو یہ بات مل جائے گی. اس میں عمدۃ الفقہ عمدۃ الفکر کے نام سے کیا نام بولے؟ میں بتا تو رہا ہوں میرے محترم، غور سے سنیے. کیا ہم نام بول کتابوں کے نام حوالہ میرے پاس صاف بولیے گا تاکہ میں ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی مجھے. نخبۃ الفکر یاد کریے، لکھ لیجیے کہیں پر، نخبۃ الفکر امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب. جی جی جی. اور آپ کو اگر عربی میں آتی ہو تو اردو میں آپ کو دیکھنی ہے، تو اردو میں میں خود ہی عربی کا ٹیچر ہوں. آپ عربی عبارت بھی پڑھیں گے اس کے جو ابھی یہ ہیں وہ عربی عبارت پڑھ دیں اس کے، تاکہ میں خود کا ٹرانسلیشن کر لوں گا. آپ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. مجھے بتائیے آپ یہ رول جانتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آگے چل کے آپ یہ کہیں گے کہ نہیں. جناب محترم، میں کہہ رہا ہوں ایک عالم دین سے آپ بات کر رہے ہو، اس لیے سلیقے سے بات کریے، حوالہ سے بات کی. عبارت اگر پیش کرنی ہے تو پیش کیجیے. آپ میں سواگت کروں گا آپ کی. مطلب اوکے میں یہ بات اختتام کرتا ہوں. آپ مجھے بس یہ بتائیں، یہ رول آپ کو پتا ہے نا؟ بس ختم بات. اب میں آگے چلیے آگے چلتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ، جتنی بھی دیگر ہمارے یہاں کی کتابیں ہیں، مسند احمد بھی اس کو شمار کر لیجیے. تو اب جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جتنی بھی روایات آتی ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان کے متعلق، وہ آتی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے. ٹھیک. جی جی جی. آپ خود گواہی دے رہے ہو شاید سیتا کے. جی جی. آپ سنیے. ہاں آپ سنیے، میں گواہی دے رہا ہوں، وہی تو میں گواہی دے رہا ہوں. جی جی. اب آئیے ہمارے ہاں مورخین کی طرف. جو سب سے پہلے مورخ ہیں حضرت محمد اسحاق، جن کی کتاب تاریخ ابن اسحاق ہے اور تاریخ ابن ہشام. ان دونوں کتابوں میں ایک روایت ملتی ہے آپ کو. یہ آپ کہیں گے تو میں اس کی یعنی حوالہ آپ روایت صرف سنا دیں مجھے روایت سنا دیں. کیا نام لیے؟ اسحاق ہے نا؟ تاریخ ابن اسحاق اور تاریخ ابن ہشام. جی جی. آپ وہ پیش کر دیں. جی وہ روایت میں کیونکہ کتاب ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں تو پھر وہ لفظ باللفظ نہیں بلکہ لفظ بالمعنی آپ کو میں سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. سنیے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت ابو طالب جو ہے یہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس اور آپ کو فرمایا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجیے. تو حضرت ابو طالب اس وقت خاموش رہے. بلکہ یہ ہے کام جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھیے تو اس وقت ابو جہل، ابو لہب اور بھی کفار مکہ تھے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ حضرت ابو طالب کو دیکھنے لگے. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے بات میں. وہ آپ کو گھیرنے لگے، دیکھنے لگے. تو ابو طالب اس وقت کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں پڑھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی آپ کچھ وقت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف متوجہ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ یعنی کیسے جملہ ہے اس میں کہ آپ کو مبارک ہو. ایسے جملہ ہے کہ مطلب ان کو آپ نے دھارت بندائی کی یا رسول اللہ آپ خوش ہو جائیے. میں نے دیکھا کہ میرے بھائی ابو طالب جو ہیں ان کی زبان ہل رہی تھی. میں نے کان لگا کے سنا تو آپ جو پڑھنے کے لیے کہے تھے وہ پڑھ رہے تھے. یعنی کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، انہوں نے پڑھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے نہیں سنا اس کو میں نے نہیں سنا. بہرحال حضرت جو عباس ہیں یہ گواہی شاہد بن رہے ہیں اور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے جو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تھا یہ پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ عظیم صاحب ایک منٹ عظیم صاحب آپ نے تاریخ ہشام کے حوالہ دیا ہے. بڑی افسوس لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے عبارت اگر جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 705 اور 706 آپ پڑھیں جس کو آپ صحیح قرار دے رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ابو طالب نہ مسلمان ہوئے. رافضیوں کی ایک جماعت نے ان کا اسلام پر مرنا اور کچھ شعروں اور روایات خبروں سے تمسک کیا جن کے رد کا امام حافظ الشان نے اصحابہ میں ذمہ لیا. ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی اور بعض رافضیوں کا دعویٰ باطلا کہ وہ اسلام لائے محض بے اصل ہے. اور جو آپ نے دلیل پیش کیا ہے عظیم صاحب اس کا اعلیٰ حضرت رد کر رہے ہیں فتاوی رضویہ میں.
कि वो राफजियों की गढ़ी हुई इबारत है, और आप राफजियों की गढ़ी हुई इबारत को तारीख इब्न हिशाम से पेश कर रहे हैं, वो गलत है। अजीम साहब जी, जैसे इन्होंने जो हवाला भेजा है वो राफजियों की वेबसाइट से भी निकाल के भेजा था। राफजियों की वो गढ़ी हुई इबारत जो पेश कर रहे हैं अजीम साहब, राफजियों की गढ़ी हुई इबारत है वो। अजीम साहब आप पादरी की वेबसाइट से भेजा था इन्होंने। नहीं, यहाँ पर रद्द है फतावा रजविया में, फतावा रजविया में वही चीज को आला हजरत रद्द किए हैं जिसको ये दलील और हुज्जत बना रहा है। अजीम साहब, सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। अजीम साहब, इनकी चोरी पकड़ी करके बनवा के भाग जाएगा। दोनों लोग आपस में बहस कर नहीं अजीम साहब आप खामोश रहें। और ठीक है अजीम साहब, अगर बात करनी है तो एक लोग बात करें और मैं ही बात कर रहा हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। एक मिनट, दोनों लोग खामोश हो जाइए जरा, दोनों लोग खामोश हो जाइए जी। देखिए ऐसा है जसीम अख्तर साहब किबला जी, इन्होंने जो ये स्कैन भेजा था ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी का वेबसाइट है, वहां से इन्होंने ये 4 स्कैन भेजा जिसका रद्द खुद फतावा रिजविया में अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कर दिया। जी किया हुआ है। अब इनसे ये बोलिए कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वेबसाइट यूज करना जायज है? आला हजरत के आला हजरत असलुल मतालिब की निजात अबी तालिब ने इन्होंने इससे दलील बनाया है। आला हजरत के आला हजरत ने इससे दलील बनाया है। नहीं, आप राफजियों के न गढ़ी हुई इबारत आप पेश करके उसको दलील और हुज्जत बना रहे हो यार। मोहतरम वो जो भी मोहतरम बोल रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि राफजियों की वेबसाइट से मैंने निकाल के भेजा। इनसे पूछिए मैंने अरबी इबारत नहीं भेजी थी, अरबी मतन नहीं भेजा था, वो भी किसी की गड़ी नहीं। तो क्या वहीदुज़्ज़मा ने अरबी मतन को चेंज नहीं किया? देखिए वहीदुज़्ज़मा ने, एक बार सुनिए, हाँ वहीदुज़्ज़मा ने जो बुखारी लिखी है, वहीदुज़्ज़मा की बुखारी जो राफजी पढ़ते हैं, क्या उसके अंदर अरबी मतन उसने चेंज नहीं किया? एक मिनट, ठीक है तुम मेरे व्हाट्सएप पे ना, तो तुमने नहीं एक मिनट रुकिए, तो तुमने राफजियों की वेबसाइट से डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वेबसाइट से ये स्कैन क्यों भेजा हमको, जिसका आला हज़रत ने पहले ही रद्द किया हुआ है कि इसके अंदर राफजियों ने इसको सही करार करने की कोशिश की है। अगर आपको बात करनी है मुझे कभी तन्हाई में फोन करें। जी अजीम साहब आप भागे नहीं इस तरह से, सुन लीजिए, आप आला हजरत के मसलक के आला हजरत वाले कहते हो और दलील और हुज्जत बनाकर राफजियों के दलील को आप पेश कर रहे हो। आपकी बैयिन सबूत है कि आप राफजी हैं यार। आप खुल करके क्यों नहीं बोलते हैं मैं मसलक आला हजरत वाला नहीं, मैं राफजी शिया हूँ। अजीम अंसारी साहब आप खुल करके इकरार कर दें, अपने मसलक को क्यों छुपाते हो आप? जसीमत साहब किबला, इसने जो अपनी यूनिवर्सिटी बताई है इलाहाबाद के अंदर जहाँ से फरागत हासिल किया, वो मसलक के आला हजरत का नहीं है मदरसा, पहली चीज ये। दूसरी चीज, इसने मेरे को ये स्कैन भेजा था जो मैंने आपको रिसाल किया, सीरत इब्न हिशाम, तो इसके बारे में जब मैंने फतावा रिज़विया की तहकीक की तो उसके अंदर इस किताब का रद्द है। रद्द बिल्कुल किए हैं 29 इसमें, उनको वही सुना रहा था। किबला यहाँ पर ईमान अबू तालिब की बहस नहीं हो रही है, यहाँ पर बहस हो रही है कि ये राफजियों के साथ उठता बैठता है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वीडियो डालता है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वेबसाइट से किताबें मंगा रहा है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये एक दूसरे सुन्नी उलमा को लड़वा देता है। मतलब क्या करेगा, देखेगा कि किसी सुन्नी उलमा के अंदर इख्तिलाफ चल रहा है या नहीं। तो आपने देखा होगा मुफ्ती यूसुफ साहब जो नेपाल के हैं जी, जो वहाँ के शहर काजी हैं, उनका इख्तिलाफ चल रहा है थोड़ा सा हमारे आलिमों से, जैसे सूफी कलीम रिजवी साहब किबला से चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे जाने माने 5-6 उलमा से उनके खिलाफ इख्तिलाफ चल रहा है, उनके खिलाफ कई ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं जिनकी उन्होंने पकड़ की है हमारे आलिमों ने जी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये उन्हीं को फोन करके वजाहत लेता है, उन्हीं को फोन करके वजाहत लिया। तो मैंने इससे ये पूछा था, अभी मेरी परसों इससे बात हुई थी, अभी लाइन में है कि चला गया? नहीं चला गया। अच्छा, अभी बहुत सारे उसको हवालात देते हैं, इतना हवाला लाते कि वो हवालात में बंद हो जाता। कल इसने अमीनुल कादरी के ताल्लुक से परसों एक वीडियो अपलोड किया, देखिए उसको भी उससे भी बात करूंगा जी, उससे भी बात करूंगा, उसका भी हवाला मौजूद है। सुनिए, मैंने इसको ये बोला कि ये बताओ मुझको कि अमीनुल कादरी जब बयान कर रहे थे तो उस स्टेज पे तो बड़े बड़े मुफ्ती भी बैठे हुए हैं, उसमें खुद हजरत मन्नानी मियाँ के बेटे समदानी मियाँ बैठे हुए हैं, अब वो वाह भी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह भी बोल रहे हैं।
تو وہ جو تم نے حکم لگایا ہے تو اس نے بولا میں نے گمراہی کا حکم لگایا ہے. تو میں نے بولا کہ یہ گمراہی کا فتویٰ تم کو کس نے دیا؟ تو اس نے بولا محمد یوسف جو نیپال کے مفتی صاحب ہیں انہوں نے دیا. تو میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے حکم گمراہی تو نہیں لگایا, انہوں نے منع کر دیا. ٹھیک ہے, یہ کذاب ہے. کال کیا, میں نے بولا انہوں نے تو منع کیا, انہوں نے تو گمراہی کا حکم نہیں لگایا ہے, تم نے کیسے لگا دیا؟ کہہ رہا نہیں, ان کی آپ پرانی ریکارڈنگ دیکھو, جو دھوبی کا واقعہ اور اس کا واقعہ اس پر انہوں نے حکم دیا ہے. تو میں نے بولا دھوبی کا واقعہ تو نورانی میاں کے صاحبزادے نے بھی بیان کیا اسٹیٹ میں, ان کے خلاف تو تم نے فتویٰ نہیں لیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کرتا ہے, اس کے چینل پہ جب آپ جائیں گے تو 25% سے زیادہ دیوبندی اور رافضی کامنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے مسلک کا اعلیٰ حضرت کا اس کے کامنٹ میں ایک بھی کامنٹ نہیں آتا ہے. اگر ایک آدھ بھائی کسی کا آتا ہوگا تو نہیں, لیکن سب سے زیادہ 75%, 100 میں سے 25% چھوڑ کے 75% رافضی اور دیوبندی اس کے اس میں فون. دیکھیے جمشید بھائی, میں پکا اور یقین کے ساتھ, میں پورے 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے, یا تو شیعہ ہے یا منہاجی ہے, دو میں سے ایک پکا ہے. یہ عظیم انصاری, میں نے اس کی یونیورسٹی, اس نے جو یونیورسٹی بتائی جہاں سے یہ پڑھ کے آیا ہے, جہاں سے مدرسہ اس نے جو بتایا, اس نے بتایا اسلامک انصاریہ دارالعلوم, کہاں کا؟ الہ آباد کا. جب اس کی ہم نے تحقیق کی تو وہ مدرسہ جو ہے سلح کلیوں کا ہے. سلح کلیوں کا, ٹھیک ہے, اس میں اس میں کسی کا رد نہیں ہوتا ہے. سلح کلی میں کوئی بھی جا کر کے پڑھائی حاصل کر سکتا. میں نے اس سے یہی پوچھا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا مدرسہ تجھ کو جب نہیں ملا, جب تو نے اعلیٰ حضرت کے کسی ادارے میں کسی عالم سے تعلیم حاصل نہیں کی, تو مجھے تو یہ بتا تو اعلیٰ حضرت والا کیسے ہو گیا؟ تو یہ فون کاٹ کے بھاگ گیا. دیکھیے وہ جو اعتراض کیا ہے اس نے جو کتاب آپ کے سامنے پیش کری, اس کتاب کا رد آپ نے فتح رضویہ میں دیکھ لیا. جی, اور یہ بھی جو حدیث تھا نا, وہ حدیث کے بارے میں امین القاضری صاحب جو بولے ہیں وہ حق بیانی سے کام لیے ہیں, اور یہ مردود کیا ہے دوسرے حدیث اسی کے طرح, یعنی جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا حقیقت میں مجھے ہی دیکھا, وہ حدیث کو اٹھا کر کے اس کی تفسیر دیکھ کر کے اللہ کے لیے نہیں ہے, وہ حقیقت میں خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یعنی فراڈ بازی سے کام لیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, بہت سارے حدیث میں ہے, جس نے دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا قیامت میں اللہ تبارک و تعالی, جس نے دنیا میں عالموں کے ساتھ بیٹھا اس نے گویا کہ میرے ساتھ بیٹھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جو میرے ساتھ بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا اس سے. اور جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا کہ رب کو دیکھا. اس طرح سے حدیثیں ہیں جس کے بارے میں اشرف علی تھانوی خود اقراری بیان, یعنی دیوبندیوں کے مجدد بھی, امداد المشتاق صفحہ نمبر 57 میں من رآنی فقد رأى اللہ تعالی لکھے ہیں, وہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا کہ تمہارا رد کرنا بنتا ہے, نہ تو تم مفتی ہو, نہ تو تم کیا کہتے ہیں عالم ہو. ٹھیک ہے, اگر تم مفتی ہو اور عالم ہو تو پہلے تم کو رابطہ کرنا چاہیے اپنے عالم دین سے اس مسئلے پر. ٹھیک ہے, تم نے اپنے چینل کا نام رکھا اسلامک ریسرچ سینٹر, تو یہی تمہاری ریسرچ ہے, عوام کو گمراہ کرنا, سمجھ گیا؟ تو یہ 101% دیکھیے, ابھی جیسے طاہر القادری کا نام آیا یہ فون کاٹ کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, 20 دن ہو گئے اس کو ہم ریگولر کہہ رہے ہیں. طاہر القادری کے تعلق سے ہم نے اس کو کتاب بھی دے دی, طاہر القادری کا اس کو کفر بھی دکھا دیا, لیکن ابھی تک اس نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا طاہر القادری کے تعلق سے. ٹھیک ہے, تو ابو طالب کا جو موقف ہے جو وہ ہے, ابو طالب پہ یہاں بحث نہیں ہو رہی ہے, اسے عوام پکڑے ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ فالوور ہے. جی ٹھیک ہے نا. ہاں, اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے کہ اگر اس کے 99 عیب کفر کی طرف ہو اور ایک عیب حق کی طرف ہو, تو یہ صرف ابھی ابو حنیفہ کا نہیں ہے, یہ فقہ حنفی میں چاروں امام کا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ عقائد کی روشنی پہ, اس کے عمل کی روشنی پر ہے. اس کے عمل کی روشنی پر ہے, عقائد کی روشنی پر نہیں ہے, اس کے عمل کی روشنی پر ہے. اس کے اندر 100 برائی ملے, جیسے شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, 100 برائی ملے, لیکن ایک اچھائی ملے اس کو. اگر ایک اس کو اچھائی مل جائے تو اس کے ایک اچھائی پر 99 اس کو تھوڑے دن کے لیے درگزر کرنا پڑے گا, اس کے اوپر حکم کفر نہیں آئے گا.
جب تک کوئی ایسا کفر نہ دکھا جائے. تو وہ ایک لوتے شخص اس کے عمل کے تعلق سے ہے, یہ نہیں کہ اس کے 100 عقیدے یہ 99 عقیدے یہ ہو کہ یہ بندہ بھی کافر یہ بھی کافر وہ کافر. اچھا وہ یہ کہ ایک جھوٹ بولنے کی کوشش یہ کیا ہے امام ابو طالب کے متعلق کہ امام اعظم کے بارے میں امام اعظم کے بارے میں بک رہا تھا, حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف تحریر فرمائے ہیں فقہ اکبر صفحہ نمبر 15 میں, جاہل کو کیا پتا کہ ابو طالب کو خاتمہ کفر پر نہیں ہوا, صاف لکھے ہیں سمجھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حنفی ہے تو اس کو تسلیم کرتا, جو معتبر کتاب ہے یہ فقہ اکبر جس کو سارے تسلیم کرتے ہیں. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں محترم, جو فتاوی تاج الشریعہ نے بیان کیا کہ آج کی تاریخ میں جو امام ابو طالب کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ لو یا تو وہ رافضیوں میں جا رہا ہے یا شیعہ ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. وہ یہی پہچان بتائی ہے انہوں نے. یہی فتاوی رضویہ میں حوالہ دیتا ہوں اس سے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 692 میں اعلیٰ حضرت آیات قرآن لکھتے ہیں, آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ متوافرہ متضافرہ یعنی بکثرت صحیح احادیث سے ابو طالب کا کفر پر مرنا, عدم واپسی, ایمان لانے سے انکار کرنا اور عاقبت کار اصحاب نار سے ہونا ایسے روشن ثبوت سے ثابت جس سے کسی سنی کو مجال دم زدن نہیں, کوئی سنی انکار نہیں کرے گا. محترم میں جانتا تھا یہ آپ کے سامنے وہی کتاب پیش کرے گا جو میں آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں. اس نے وہی کتاب پیش کر کے خود پھنس گیا. ایک تو وہ ویب سائٹ رافضیوں کی ہے, دوسری یہ ہے یہ کہتا ہے کہ رافضیوں نے عربی متن چینج کر دیا. کیا ارے رافضی عربی متن چینج کرے یا نہ کرے تو رافضیوں کی ویب سائٹ پہ تمہیں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ رافضیوں کا ایک منٹ, رافضیوں کا لکھا ہوا قرآن جو ابھی طاہر القادری نے قرآن کا ترجمہ کیا تم اس کو مانتے ہو؟ یہ بتاؤ. وہ تو عربی تو اس نے چینج نہیں کیا, لیکن کیا طاہر القادری نے جو قرآن ابھی لکھا ہے جس کا ترجمہ اس نے کیا ہے اور جس آیتوں کے تفسیر بہت ساری چینج کی ہے اس نے, تو کیا تم اس کے قرآن کو مانو گے؟ اس کا مطلب تم مانتے ہو. ٹھیک, عربی متن اس نے بھیجا ہے, اس نے جو عربی متن اس میں بھیجا ہے اس کے اندر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اس میں یہ لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا. ٹھیک ہے, میرا نبی جس کا گوشے مبارک کا عالم یہ ہے کہ وہ چڑیا کی آواز کو سن لے. میرے نبی کے گوشے مبارک کی آواز یہ ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر اور عرش کی آواز کو سن لے. میرے نبی کے گوشے مبارک کی دلیل یہ ہے آواز سننے کی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم یہاں سے پڑھیں اور وہاں وہ سنیں. جی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالی کرامت. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے میری روح لوٹائی جاتی ہے اور میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. تو اب اس کی شرح بہت لمبی ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں سے درود و سلام پڑھا حضور سن رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے حضور کو کہ کون سا ایمان والا پڑھ رہا ہے. جی ٹھیک ہے, تو وہ میرے نبی نے جب انکار کر دیا کہ میں نے نہیں سنا تو اس کا مطلب نہیں سنا. ٹھیک ہے, تو جب نہیں سنا, اب سنیے یہاں پر کہ اگر ایک ایمان والا گواہی دے دے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی کلمہ پڑھ لے, ٹھیک ہے قبلہ آپ نے سن لیا, آپ اگر گواہی دے دیں کہ جمشید بھائی میں گواہی دیتا ہوں میں نے اس کا کلمہ سنا ہے اور میں نے اس کے کلمے پر اعتماد کیا ہے, اس نے پڑھ لیا, تو میں آپ کی بات پہ اعتبار کر لوں گا. لیکن یہاں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ صرف ان کے لب ہل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے نہیں سنا تو حضرت عباس خاموش ہو گئے. انہوں نے یہ نہ کہا کہ نہیں انہوں نے پڑھ لیا حضور آپ مان لیں, نہیں, خاموش ہو گئے کیونکہ اللہ کے رسول کے گوشے مبارک کا عالم یہ ہے تو میرے کیا اوقات ہے اس کے آگے. اچھا یہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس کے بیانات نہ سنیں, یہ پکا رافضی اور منہاجی ہے. یہ سمجھے, یقین کے ساتھ یقین کامل کرتا ہوں. اس کی باتوں سے لگ گیا. جب یہ کہہ سکتا ہے, اسی میں تو اس کی پکڑ ہو گئی, جب یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا اس رافضیوں کی ویب سائٹ کی جو کتاب نکالی اس میں عربی متن نہیں ہے, تو یہیں سے پکڑ ہو گئی. وہی تو زمانے کتنے عربی متن کو چینج کیا ہے بتائیے آپ, بخاری میں مسلم میں جو اس نے لکھوائی تھی وہی تو سما سے.
बहुत تو یہ ज्यादा। ان کا عالم ہے. تو عوام بیچاری بھولی بھالی ان کے چکروں میں پڑ جاتی ہے. کیا کریں, بنا مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیے ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے. اب یہی مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کے طاہر القادری نے اپنی جماعت بنا لی. جی 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 یہی مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اور یہ رافضیوں نے جو مجاور جو بیٹھے ہیں یہ اجمیر کے, انہوں نے اپنی میجورٹی بڑھا کر کے اور اپنی مولائی فرقے کا اعلان کر دیا. پہلے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا ہی نام لیتے تھے. تو یہ عالم ہے ان کا, ان لوگوں کی عادت ہی اوقات ہی یہی ہے. تو چلیں قبلہ, یہ ریکارڈنگ آپ مجھے رسال کریں تاکہ میں اس کو چینل پر ڈالوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ والا جی. ٹھیک ہے, السلام ٹھیک ہے, آپ علیکم. میرے پرسنل میں ڈالیے. اور اس کا نمبر میں پھر بھی آپ کو ایک بار دوبارہ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.